بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمیر ویژن ایکسپرٹ۔ آج میں بات کروں گا ٹیریجیم یا جسے ہم ناخونہ کہتے ہیں کہ ناخونہ ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا علاج ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناخونہ ہوتا کیا ہے؟ اب ناخونہ ہماری آنکھ میں اگر ضرورت سے زیادہ گوشت آ جاتا ہے، تو جب ضرورت سے زیادہ گوشت بڑھ جاتا ہے تو وہ ناک والی سائڈ سے آتا ہے اور یہاں پہ کارنیا تک آ جاتا ہے یا پیوپل تک یعنی کالی پتلی تک آ جاتا ہے، تو اسے ناخونہ کہتے ہیں۔ سامنے آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اس کی۔ اور اگر میڈیکل ٹرم میں بتاؤں تو جو فائبرو واسکولر ٹیشو ہوتے ہیں کنجکٹیوا کے، اگر ان کی اوور گروتھ ہو جاتی ہے یعنی اگر وہ اب نارمل گروتھ ہوتی ہے ان کی، تو اس سے ناخونہ کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں تو سامنے اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جیسے گوشت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے کہ کیوں زیادہ ہوتا ہے یا کیوں لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دھوپ میں زیادہ کام کرتے ہیں یا دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں یا سورج کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ کہ کسی علاقے میں اگر کوئی گرم علاقہ ہے یا کوئی سرائی علاقے میں کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈرائینس ہوگی آنکھوں میں، یا کسی کو لمبے عرصے سے کوئی آنکھ کی الرجی ہے یا انفیکشن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی دھوئیں وغیرہ میں کام کرتا ہے یا دھول میں، مٹی میں یعنی گرد و غبار میں کام کرتا ہے، تو اس کی آنکھ میں بھی یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور اب اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں یا کس طرح سے اسے کم کر سکتے ہیں؟ اب اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا بہت زیادہ سرخی ہو گئی ہے، ریڈنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں، تو خارش بھی ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ آنکھ گھماتے ہیں آگے پیچھے تو انہیں لڑک سی محسوس ہوتی ہے، یعنی اسے اڑک بھی کہتے ہیں، کچھ لڑک بھی کہتے ہیں، تو یہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کسی کی نظر کمزور ہے، تو اگر کسی کو اسٹگمیٹزم ہے یا سلنڈریکل نمبر ہے تو وہ بھی بار بار چینج ہوتا رہتا ہے اور یہ آنکھ کی جو نظر ہے اس میں بھی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پیوپل تک یعنی کالی پتلی تک آ جاتا ہے، تو نظر میں بھی رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس سے بچنے کے لیے جو سن گلاسز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یو وی ریز سے بچنے کے لیے یا دھوپ سے بچنے کے لیے، اور ڈسٹ وغیرہ سے بھی بچنے کے لیے سن گلاسز استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ڈرائینس کی وجہ سے ہے یا زیادہ خشکی ہوگی آنکھ میں، تو اس کے لیے کچھ قطرے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور نظر کو بھی خراب کر رہا ہے تو سرجری کر دیتے ہیں اس میں۔ اب سرجری کے پروسیجر کیا ہیں؟ ایک تو اس میں اس کی ایکسیجن کر دیتے ہیں، یعنی اسے ریموو کر دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں۔ جو اتار دیتے ہیں اس کی وجہ سے دوبارہ بھی بار بار آ سکتا ہے۔ اب دوسرا میتھڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنجکٹیول آٹوگراف اسے کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو گوشت کا حصہ ہے اسے اتار کے اس کی جگہ جو ہماری آنکھ کا ایک کنجکٹیوا ہوتا ہے اس کے گوشت کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے سٹچز لگا دیتے ہیں۔ اس میں کم ہی چانس ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ واپس آئے۔ اگر پھر بھی بار بار واپس آ رہا ہے تو پھر ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے، اس میں سٹچز نہیں لگاتے، یعنی گوشت کا ٹکڑا ڈال کے اس میں گلو لگا دیتے ہیں، تو اس گلو کی وجہ سے یہ دوبارہ پھر بار بار واپس نہیں آتا۔ تو یہ اس کے کچھ جو سرجری کے پروسیجر ہیں جو آج کل پرفارم ہو رہے ہیں وہ ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔